پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست مسترد ہونے کے بعد مخصوص نشستیں اپوزیشن جماعتوں کو تو مل گئیں، لیکن سینٹ الیکشن سرپر ہونے کے باوجود بھی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین اسمبلی سے حلف لینے سے گریزاں ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے الزام لگایا ہے کہ اسپیکر مخصوص نشست پر آنے والے اراکین سے حلف لینے کے لیے اجلاس نہیں بلا رہے اور انہیں سینٹ الیکشن میں ووٹ سے محروم رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مخصوص نشستوں پر آنے والے اراکین سے حلف نہ لینا ناانصافی ہے، جس کے خلاف قانونی راستہ اپنایا جائے گا۔ اپوزیشن رہنماؤں کے مطابق ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور عدالت اور الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے تاکہ سینٹ الیکشن سے پہلے حلف برداری یقینی بنائی جائے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین سے حلف لینے سے انکاری کیوں ہیں؟ مخصوص نشستوں پر آنے والے اراکین سے حلف لیا گیا تو پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہوگا؟ مبصرین کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مسترد کر کے مخصوص نشستیں اپوزیشن جماعتوں کو دے دی، جس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں اکثریت کے باوجود بھی سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا، لیکن درخواست خارج ہو گئی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق مخصوص نشستیں نہ ملنے سے اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی تحریک انصاف کو بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ مخصوص نشستیں نہ ملنے کی وجہ سے سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت 145 اراکین پر مشتمل اسمبلی مکمل نہیں ہے اور 25 مخصوص نشستوں پر آنے والے اراکین نے حلف نہیں لیا، جن میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی اراکین شامل ہیں۔ یہ 25 نشستیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اور اس صورتحال کا سینٹ الیکشن پر بڑا اثر پڑے گا۔ مبصرین کے مطابق سینٹ کے لیے خیبر پختونخوا سے 11 سینیٹر منتخب ہوں گے، جن میں 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹ اور 2 خواتین کی نشستیں شامل ہیں۔ اگر دیکھا جائے جنرل نشست پر ایک سینیٹر 20.71 اراکین کے ووٹ سے منتخب ہوگا، اور اگر یہ اراکین حلف اٹھاتے ہیں تو تحریک انصاف یا سنی کونسل ایک نشست سے محروم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی ایک جنرل ہی نہیں بلکہ ٹیکنوکریٹ اور مخصوص ایک نشست سے بھی محروم ہو سکتی ہے، کیونکہ مخصوص اور ٹیکنوکریٹ کے لیے 5.75 ووٹ درکار ہوں گے۔ مبصرین کے مطابق پی ٹی آئی کی مکمل کوشش ہوگی کہ 2 اپریل کو ہونے والے سینٹ الیکشن تک یہ اراکین حلف نہ اٹھا سکیں تاکہ اس سے سینٹ الیکشن میں فائدہ ہو۔ تاہم سینٹ الیکشن کے علاوہ ان اراکین سے تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اسمبلی میں پی ٹی آئی واضح اکثریت میں ہے۔ تاہم حکومتی حکمت عملی پر اپوزیشن جماعتیں بھی خاموش نہیں بیٹھیں گی اور مکمل کوشش کریں گی اور عدالتوں کے ذریعے حلف کو یقینی بنانے کی مکمل کوشش کریں گی۔ خیال رہی کہ عام انتخابات کے بعد اب 2 اپریل کو ایوان بالا سینٹ کی 48 خالی نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں۔ چاروں صوبوں سے سینٹ کی 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹ اور 2 خواتین کی نشستوں اور پنجاب اور سندھ سے ایک اقلیتی نشست پر بھی انتخاب ہوگا، جبکہ اسلام آباد سے 1 جنرل اور 1 ٹیکنوکریٹ نشست پر انتخاب ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر سے 9 مئی واقعات میں نامزد رہنماؤں کو سینٹ انتخابات میں اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ پنجاب کی 2 جنرل نشستوں پر زلفی بخاری، خواتین کی نشست پر یاسمین راشد اور صنم جاوید کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ زلفی بخاری 9 مئی واقعات کے مقدمات میں نامزد تو ہیں، تاہم وہ اس وقت بیرون ملک ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ 9 مئی کو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید 9 مئی مقدمات کے سلسلے میں اس وقت بھی سینٹرل جیل لاہور میں قید ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا سے بھی جن رہنماؤں کو سینٹ انتخابات میں امیدوار نامزد کیا ہے، ان میں سے بیشتر 9 مئی واقعات میں نامزد رہ چکے ہیں۔ مراد سعید اور فیصل جاوید کو جنرل نشستوں پر، جبکہ اعظم سواتی کو ٹیکنوکریٹ کی نشست پر امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ فیصل جاوید تو 9 ماہ روپوش رہنے کے بعد منظر عام پر آ گئے ہیں، تاہم مراد سعید اور اعظم سواتی اس وقت بھی روپوش ہیں، تاہم مختلف اعتراضات کی وجہ سے اعظم سواتی اور مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।